اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ابلیس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ میں اس انسان کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے گھیروں گا اور اکثریت کو تیرا ناشکرہ پاؤں گا، بنا دوں گا، ناشکرہ بنا دوں گا، شکر گزار نہیں ہوں گے اور ان سے اپنی بندگی کا ایک حصہ وصول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کہا کہ ایک بات یہاں سے سن کے جا کہ ان آدم کے بچوں میں جو تیری پیروی کریں گے میں تیرے سمیت جہنم کو بھر دوں گا، یعنی مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کتنے ہوں گے۔ میں نے اپنے علاقے میں جہاں آنکھ کھولی تھی یہی کچھ ہوتے دیکھا، جو بھی آپ کو میں دکھاؤں گا یہ کوئی درگاہ ہے شہباز قلندر کی، جس کے اوپر یہ انسانیت کا ماتم کر رہے ہیں، یہ جانوروں کے جانور، اور آپ ان کی باتوں کے اوپر غور کریں۔ جو یہ اینکر ان سے انٹرویو لے رہا ہے بالکل یہ وہی جواب دے رہے ہیں جو ہر دور کی مشرک قوم اپنے اپنے دور میں اپنے انبیاء کو یا کسی دائی کو دیا کرتے تھے۔ قرآن میں ان کا ذکر ہے کہ ہر مشرک قوم اسی طریقے سے دیتی ہے جواب کہ بس جی باپ دادا سے ہوتا دیکھ رہے ہیں، یہ ہوتا ہے، مرادیں پوری ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ تب ہم یہ کرتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں بھی یہ گجر خان کے قریب ہمارا یہ دولتالہ روڈ کے اوپر یہ جو گلیانہ سے آگے چکری وکیلاں خاص میرا گاؤں ہے، وہاں بھی 5 ان کی سرکاریں ہیں۔ ایک کو بابا صاحب سبحان کہتے ہیں، ایک کلیاں علی سرکار ہے، ایک نکروڑے بابا ہے، اور 2 اور ہے چاڑاں علی سرکار، اور پھر اپنے ساتھ گاؤں کے اندر بھی یہ گلیانہ گاؤں میں کوئی شہید بادشاہ کا ایک مزار روڈ کے اوپر ہے، اندر بھی بے شمار ہیں گلیانہ گاؤں میں بھی اسی طریقے سے۔ اور آگے چھینا گاؤں ہے، وہاں وہ کوئی سائیں جیم ہے، اس کو وہاں میلہ ہر سال میلہ کرتے تھے، ہم جایا کرتے تھے وہاں کہ، اور سب کچھ یہی ہو رہا تھا جو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ پھر یہ ان گاؤں اور دیہاتوں میں آگے پیچھے یہ جو ہو رہا ہے یہ صرف وہاں تک ہوتا تھا، چلو بندہ کہتا ہے بھائی جہالت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ہمارے سارے اسی میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے علماء اسی طرح لگے ہوئے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر اسی طرح لگے ہوئے ہیں، ہمارے جنرل صاحب اسی میں لگے ہوئے ہیں، انہی مزاروں کے اوپر چادریں چڑھاتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں، ماتھے رگڑتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم مدینہ ریاست بنائیں گے۔ جی مدینہ ریاست کا یہ ایک جو یونٹ ہے یہ بھی آپ پہلے دیکھیے، اس کے بعد اس کے اوپر میں مزید تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ طواف کر رہے ہیں اور آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا مزید کیا کہنا ہے۔ اس کو طواف کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، نبی کی کو جو طواف کرتے وہ بھی جائز ہے نا۔ یہ بات آپ کو کس نے بتایا ہے؟ یہ ہم اپنے ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، بزرگوں نے بتایا۔ چکر لگاتے ہیں ہم بھی لگاتے ہیں، وہ بھی بزرگوں نے بتایا ہے نا، سرکار نے بتایا ہے نا۔ پوری امت مسلمہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو طواف نہیں کرتے، لوگ یہاں طواف کر رہے ہیں۔ نہیں، ان کی منتیں پوری ہو رہی ہیں، ان کی پوری دنیا سے، آل ورلڈ سے دنیا آ رہی ہے۔ اگر فیض ہے تو یہ آ رہی ہے، اگر نہ تو پھر کوئی نہ آئے جہاں۔ آنا ایک الگ بات ہے، طواف کرنا یہ سرکار کی سنت ہے۔ یہ جو 7 چکر لگا رہے ہیں یہ صحیح ہے؟ جی اپنا یقین ہے، اپنا عقیدہ ہے۔ لوگ ادھر آپ 7 کہہ رہے ہیں، لوگ 1000 چکر لگا رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے جو لوگ 7 چکر لگا رہے ہیں؟ یہ کیا 7 چکر لگا رہے ہیں؟ اس کا ایمان ہے کہ ساڈا قلندر مرشد لجپال سرکار یہ ایتھے بیٹھے تھے، ان کے لیے یہ 7 چکر لگائیں گے۔ ہم نے بھی دلی ایک دعا مانگی ہے کہ اے لجپال سرکار میں اگلے سال عمرہ کر لوں، میں 7 چکر لگاؤں گا، اور میں ایمان ہے اگلے سال عمرہ کر کے یہاں 7 چکر لگاؤں گا۔ کہ نا 7 چکر لگانا، طواف کرنا، کعبۃ اللہ کو ہی کیا جاتا ہے طواف، اور لوگ یہاں کر رہے ہیں، آپ بھی یہاں کر رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ کہتے ہیں اس سے منت پوری ہو جاتی ہے قلندر پاک کے تخت۔ یہ بات آپ کو کس نے بتایا تھا؟ یہ یہاں سے گوارے کہتے ہیں، لوگوں نے یہاں بتایا ہے کہ اس کو 7 چکر لگائیں گے منتیں پوری ہوگی۔ ہاں جی۔ یہ کیا چیز ہے جو لوگ 7 چکر لگا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں؟ آپ نے بھی یہاں طواف کیا ہے، کیا چیز ہے یہ؟ جی عبادت سمجھ کرنے آنگے تے قلندر دل دی مراداں پوریاں کردا، جو منت مان جانے اگلے سال پوری ہو جاندی ہے۔ 7 چکر لگائیں گے منت پوری ہوگی؟ ہاں جی، اگلے سال پھر آئیں گے۔ آپ ماشاءاللہ سنت والے دکھائی دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہوں گے۔ یہ دیکھیے یہ مولوی حضرات ہیں، سنت والے دکھائی دے رہے ہیں، سب اس شرک کے اندر ملوث ہو گئے۔
سب اس شرک کے اندر ملوث ہو گئے۔ ہمارے اس چکری وکیلا میں بھی بڑے بڑے نمازی ہیں، حاجی ہیں، حاجی ذوالفقار، حاجی صوبدار، پتہ نہیں کون سا صوبدار صاحب اور فلاں حضرت، یہ سارے اسی طریقے سے۔ اچھا شیطان ان کو جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں چلو ہم طواف تو نہیں کرتے نا، ہم تو صرف بابا کا جا کے سلام کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہم صرف چادر چڑھاتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہماری ان کی وہ مسجد غوثیہ انہوں نے بنائی ہے، مسجد ضد میں آ کے، ایمان کی ضد میں، جب توحید کی دعوت وہاں اٹھی تو اس میں ضد میں آ گئے، تو اس کے اندر مسجد کے اندر عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں کرتے ہیں، اندازہ لگے 11ویں مسجد کے اندر کرتے ہیں۔ اور ان کو جب سمجھایا جاتا ہے تو سارے یہی جواب دیتے ہیں جس طرح یہ مشرک دے رہے ہیں، اور ہر دور کا مشرک اسی طریقے سے جواب دیتا ہے۔ اور کیوں نہ دیں جب کہ ان کے بڑے اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ پروفیسر غفور نے چادر چڑھائی تھی مودودی صاحب کی زندگی کے اندر۔ ایک ڈاکٹر اسرار کا فوٹو میں نے اخبار کے اندر، پرانی اخبار کے اندر دیکھا تھا، موری شریف جناب وہ بھی چادر چڑھا رہے ہیں۔ طارق جمیل ہیں، وہ بھی کسی قبر کے اوپر جا کے کھڑے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تقی عثمانی اور یہ عمران خان صاحب بھی جناب، ہمارے پرائم منسٹر صاحب، وہاں جس کو یہ گن شکر کہتے ہیں، وہاں جا کے سجدہ ریز ہو گئے، اور وہاں بھی دروازے کے اندر سے اسی طرح گزر رہے ہوتے ہیں جس طرح یہ مشرک اس لکڑی کے نیچے سے گزرے۔ اندازہ لگائیے، ایک پرانی سی لکڑی پڑی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں بابا شہباز قلندر کی یہ مسواک ہے، اور مسواک انہوں نے پھینکی تھی تو وہ آہستہ آہستہ بڑی ہو گئی، اب سوکھی ہوئی درخت ہے وہ بڑا ہو رہا ہے، اور دلیل پکڑ رہا ہے وہ بندہ، کہتا ہے تم ذرا سوکھی ٹہنی پھینکو نا کہ وہ کیسے بڑی ہوگی، یہ تو بڑی ہو گئی۔ دیکھو ایسے جھوٹ بول رہا ہے، ایسے جھوٹ بول رہا ہے جیسے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، حالانکہ یہ ٹہنی صدیوں سے اسی طریقے سے پڑی ہوگی، یہ جو درخت ہے پڑا ہوا ہے، اور جانوروں کی طرح نیچے سے وہ گزر رہے ہیں۔ یعنی جانور بھی عقیدت سے نہیں گزرتے ہیں، لیکن یہ انسان ہو کے کس قدر یہ کفر و شرک کر رہے ہیں، ان کو ذرا ہوش نہیں ہے۔ تو بالکل یہی چیز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی ہمارے جو گاؤں میں بابا صاحب سبحان جسے کہتے ہیں، وہاں بھی یہ ڈول بنے ہوئے اور ایک ڈولی سی بنی ہوئی، اور سب مشرکوں کا یہ عقیدہ ہے وہاں کہ بابا صاحب سبحان نے ایک یہاں برات کو غرق کر دیا تھا، پتہ نہیں وہ نظر نیاز نہیں اس نے کی تھی، ناراض ہو گئے تھے۔ تو اس طریقے سے جھوٹی قصے، پرانی باتیں، اور سر پیر جس کا کوئی نہیں ہے۔ اور اب جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ شرک ہے، اس کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا، ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا، اور تمہارے باپ دادا جو یہ کرتے کرتے مر گئے ہیں وہ آگ میں چلے گئے، ان کو اب کوئی واپس نہیں لا سکتا ہے، لیکن ان کو یقین ہی نہیں آتا ہے، کیونکہ یہ ان کے بڑے سب یہی کرتے رہے اسی انداز سے، مختلف تھوڑے بہت طریقے مختلف کرتے رہے۔ عبد القادر جیلانی کی کتابیں دیکھو، محی الدین چشتی کی کتابیں دیکھو، آج جو محی الدین چشتی کے مزار کے اوپر جس طرح یہ پکار رہے ہوتے ہیں، یا سرکار، یا یا خواجہ غریب نواز، ان کی جناب مشکلات کو حل کر دے، یہ بڑے دور سے آئے ہیں اور یہ آئے ہیں، یہ سارا کفر و شرک زمین کے اوپر پھیلا ہوا میرے بھائیوں، اور دیکھو اور ماتم کرو اس امت کے اوپر۔ تو یہ کیا چیز ہے جو لوگ 7 چکر لگا رہے ہیں، آپ خود بھی یہاں چکر لگا رہے ہیں؟ جی یہ چرگاہ ہے حضور پاک حضرت لال شہباز قلندر اور یہ چرگاہ ہے جی۔ یہ 7 چکر لگا رہے ہیں لوگ اور طواف کر رہے ہیں، آپ خود بھی یہاں طواف کر رہے ہیں، ہمیں آپ کو دیکھا ہے، تو اللہ نے خود فرمایا ہے کہ کعبۃ اللہ کو ہی صرف طواف کیا جاتا ہے، یہ جو طواف کر رہے ہیں یہ جائز ہے؟ جی جائز ہے، جائز ہے۔ ہاں جی، کیونکہ یہاں حضرت لال شہباز قلندر اور رحمۃ اللہ نے خود فرما گیا نے کہ یہاں آپ طواف کریں، ہاں جو 7 چکر لگا کر جو ہی دل کی مراد ہے دعا مانگے گا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ یہ کیا چیز ہے جو لوگ طواف؟ دیکھیے یہ گواہی بھی پڑ گئی کہ شہباز قلندر خود کہہ کے گئے ہیں، خود کہہ کے گئے ہیں یہ چکر۔ تو جب ہم کہتے ہیں یہ سارے صوفی اسی طرح کے تھے، تو لوگ کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں وہ نہیں جی ان کی کتابوں میں کسی اور نے ملا دیا ہوگا جی، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کی کتابوں میں خدائی کے دعوے ہیں، علی اجویری کی کتابوں میں خدائی کے دعوے ہیں، شرکیہ واقعات ہیں، نبی علیہ السلام کے اوپر الزامات ہیں، کتنے انہوں نے اپنے کافرانہ مشرکانہ عقیدوں کو ثابت کرنے کے لیے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا، انبیاء پر الزامات لگاتے ہیں کہ جب یہ خود مشرک بن جاتے ہیں نا اصل میں، تو پھر اپنے بڑوں پر الزام لگاتے ہیں۔ یہودیوں نے یہی کیا تھا کہ وہ ہمارے انبیاء بھی ایسے تھے، وہ بھی ایک دوسرے کو سجدے کیا کرتے تھے، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ پہلی امتوں میں یہ جائز ہوتا تھا اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آگے سنیے جی۔
कर रहे हैं, आप भी यहाँ तवाफ कर रही हैं। ये मौला अली का तख्त है, यहाँ पे वो कचहरी लगाते थे। कलंदर शहबाज यहाँ बैठा करते थे, तो उस वजह से लोग यहाँ इस चीज को तवाफ कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह ने खुद फरमाया है कि तवाफ सिर्फ काबतुल्लाह का किया जाता है, इस चीज का तवाफ किया जा रहा है, ये जायज है? जायज है। देखें अब हम आप अंदाज़ा लगाइए, हम मूर्ति पूजा करने वालों पर एतराज़ करते हैं। मूर्ति पूजा करने वाले भी इतने अकीदतमंद नहीं हैं, यकीन कीजिए, जितने ये मुसलमान मुशरिक अकीदतमंद हैं इन कब्रों के। और मूर्ति पूजा करने वाले का चांस मौजूद है कि कभी उसके जहन में आ जाए कि मैं पत्थर की पूजा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन ये तो अकीदत से कर रहे हैं। ये मुसलमान मुशरिक अकीदत के साथ कर रहे हैं। तो बताओ, क्या आपने आज़ादी ली थी? क्या अपनी कौम को सिखाया है पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई बोलेगा इस शिरक और कुफर के ख़िलाफ़? कोई किसी बड़े बड़े जलसे करते हैं आजकल, ये PTM के जलसे, फजल रहमान साहब ये एक बयान दे सकते हैं, या इमरान खान साहब एक बयान दे सकते हैं कि कौम के लोगों, ये जो तुम शिरक कर रहे हो, कुफर कर रहे हो, इसकी वजह से तुम्हें हमेशा की आग में रहना पड़ेगा। चूँकि वोटों का मसला है, दुनिया का मसला है, इक़्तिदार का मसला है, ये इनकी जो जंग है ये ख़ालिस इक़्तिदार की जंग है। यकीन कीजिए, ये जो है ये हक़ और बातिल का मामला नहीं है। और आजकल वैसे भी एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है जिसमें इमरान खान साहब इन चौधरियों को सबसे बड़ा डाकू कह रहा है कि ये चौधरी परवेज़ और शजात, ये सबसे बड़े डाकू हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं। और दाएं तरफ कह रहे हैं कि हम आपकी फ़ैमिली के ऊपर पूरा एतमाद रखते हैं, जिन्हें अब आपको जनाब वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे, सिर्फ़ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए। कहाँ गया वो नज़रिया, कहाँ गए वो नज़रियात और इनकलाबी अंदाज़? तो जो आया है फ़रेबकार आया है, जो आया है फ़रेबकार आया है। कोई मज़ारों के ऊपर सोने के दरवाज़े लगा रहा था भुट्टो साहब, और नवाज़ शरीफ ने जो है वो अली अजमेरी की कब्र के ऊपर सुमा हाल बनाया। अंदाज़ा लगाइए, इतना बड़ा सुमा हाल, और एयर कंडीशन, कितने एयर कंडीशन उसमें लगे, कितनी बिजली वहाँ ज़ाया होती है, आवाम को बिजली नहीं मिलती। और इन दरगाहों के ऊपर, इन बुतों के ऊपर, बुतकदों के ऊपर ये कुफ्र और शिरक के लिए इतना पैसा ज़ाया किया जा रहा है। अल्लाह के बंदो, ये चंद दिनों की बात है, तुम्हें हमेशा की आग के अंदर रहना पड़ेगा, याद रखना, हमेशा की आग के अंदर तुम्हें रहना पड़ेगा, अगर सच्ची तौबा करके ये शिरक के अड्डे ख़त्म न किए। आगे सुनिए जी, मुशरिक और क्या कहते हैं। अकीदतमंद लोग हैं, वहाँ पे भी अकीदे से जाते हैं। वो मौला अली की है जाए वलादत, तो यहाँ पे उसके कलंदर की है कचहरी। कितने चक्कर लगे? 7। देखे ना, अल्लाह ने खुद फरमाया है कि काबतुल्लाह के अलावा किसी चीज़ को तवाफ़ करना जायज़ नहीं है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ। ये असल में इन शियों ने ये जो मौला अली के चक्करों में पड़े हुए हैं ना, इन्होंने ओदम मचाया है। इन्होंने बहुत ज़्यादा शिरक फैला के पूरी दुनिया को इन्होंने मुशरिक बना दिया, समझ लीजिए। आज सुन्नियों के अकीदे बिगाड़ने में इन शियों का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने अकायद बदले, तारीख़ बदली, नमाज बदली, अज़ान बदली, सलाम बदला, और इस्लाम बदली, और सलात को नमाज, सौम को रोज़ा, और अल्लाह को खुदा, ये सब इन्हीं की पैदावार है, इन्हीं के अकीदे हैं कि हमारे जो अमाल हैं हमारे इमामों के आगे पेश होते हैं। इसी वजह से आज ये सुन्नियों का अकीदा बन गया है कि हमारे अमाल, ख़ासकर दुरूद व सलाम के, ये नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर पेश होते हैं, नबी अलैहिस्सलाम फ़ैसला करते हैं, और झूठी रवायतों के ज़रिए इन्होंने कुफ्र शिरक किए, इस तरह के अकायद गढ़ दिए। तो ये सबसे ज़्यादा जो आज असली तौहीद की दुश्मन अगर कोई कौम है पूरी दुनिया में, तो ये शिये हैं, ये ईरानी हैं। तो देखिए इनके ये चेले उन्हीं को कोट कर रहे हैं। आगे सुनिए जी। हाँ, खाना काबा दे 7 हज कर लो ते ज़ियारत कर लो। साडे वास्ते एक ज़ियारत जेड़ी है ना, वो 7 हजां दे बराबर है। अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा कुफर बका है इसने। और ये तो एक आम इलाके की औरत है, हमारे अपने इलाके के अंदर हमारे अपने थोड़े से रिश्तेदार भी हैं, हाजी मज़हर साहब ससराना वाले, उसने भी एक दफ़ा यही अल्फाज मेरे सामने बोले थे। कहता है, अरशद क्या बात करते हो, मैंने 7 हज किए हैं, 7 हज किए हैं, और मक्का के अंदर वो मज़ा नहीं आता जब मैं मदीने में नबी अलैहिस्सलाम के मज़ार के सामने जाता हूँ, जो मुझे वहाँ मज़ा आता है ना, वो मुझे बैतुल्लाह में भी नहीं आता। तो अंदाज़ा लगाइए, 7 हज कहते हैं वो एक तरफ, और इस कब्र और ये जो मज़ार है कलंदर का, इसका तवाफ़ एक तरफ, ये ज़्यादा है।
تو بتاؤ اللہ کے بندو، اگر پھر بھی اس قوم کو مشرک نہ کہا جائے اور ان کو مشرک نہ کہنے والوں کو مشرک نہ کہا جائے تو بتائیے اس سے بڑی کوئی ظلم اور زیادتی ہوگی، اس سے بڑا کوئی بے دین ہوگا؟ آگے سنیے جی۔ یہ سوکھا ہوا درخت ہے جہاں پر قرآنی آیات کی چادریں چڑھی ہوئی ہیں اور لوگ یہاں لیٹ کر نیچے سے گزرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ یہ مسواک ہے، کہتے ہیں یہ ابھی ہم نے مسواک ہے۔ دیکھا ہے کہ آپ اس درخت کے نیچے سے لیٹ کر گزر کے آئے ہیں، کیا ہوتا ہے اس سے؟ سرکار نے مسواک کی تھی، مسواک جب اندازہ کی ہے انہیں ادھر رکھ دیا ہے، یہ ان کی مسواک ہے جو وہ کرتے تھے، صبح اٹھتے تھے جنوروں باپ کی سیر کر کے جنوروں مسواک کرتے ادھر رکھ دیتے، یہ مسواک سبز ہو گئی ہے۔ مسواک تو اتنی سائز کی تو نہیں ہوتی۔ نہیں وہ یہ ہوگی یا نہیں اتنی، ان کی کرامات تھی، ہماری نسبت۔ اب دیکھیے یہ ہے حال ان کا۔ ابھی کافی لمبا ہے یہ، کافی میں ورنہ یہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا۔ بس قصہ مختصر، اللہ کے بندو، قوم کے لوگوں، خالص مشرک ہو گیا ہو۔ یہ مسلمان مشرک ہیں، ہر لیول کے ہیں، کسی میں کم کسی میں زیادہ، اور سارے اسی مشرکانہ دین کو تقویت دے رہے ہیں۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، اس لیے پاکستان بنایا تھا؟ یہ پاکستان بنایا، یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ بتاؤ کہاں گیا تمہارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ تم لا الہ الا اللہ کے بھی انکاری ہو، محمد رسول اللہ کے بھی انکاری ہو، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی چیزوں کا رد کیا تھا، انہی چیزوں کو ختم کیا تھا۔ اور تم کسی اصل کے اوپر نہیں ہو جب تک تم قرآن کی بات نہیں مانو گے، حدیث کی بات نہیں مانو گے، اور توحید کی دعوت نہیں اٹھاؤ گے۔ یہ ہے حق اور باطل کا معاملہ۔ اور انشاءاللہ جب اللہ کے بندے آئیں گے، اس سوکھی مسواک کو آگ لگائیں گے انشاءاللہ، ان سارے بت قدوں کے اندر یہ جتنا انہوں نے بنایا ان کو آگ لگا دی جائے گی، کفر و شرک کا جنازہ اکھیڑ دیا جائے گا۔ نہ بابا صاحب سبحان رہے گا، نہ نکروڑے والی سرکار رہے گی، نہ کلیاں والی سرکار رہے گی، اور نہ کوئی بر امام رہے گا یہاں، نہ کوئی محی الدین چشتی کا مزار رہے گا، نہ عبدالقادر جیلانی کا مزار رہے گا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے جب یہ عراق کے اوپر بمباری ہوئی تھی، وہاں میں کراچی میں تھا اس وقت، اور اخبار کے اندر آیا عبدالقادر جیلانی کے وہ مینار ٹوٹے تھے، اس کی دیوار گری تھی اس دھماکے کی وجہ سے جو میزائل وہاں پر برسائے گئے تھے، تو اخبار کی ہیڈنگ لگی ہوئی تھی۔ تو لوگ جس طرح وہاں پڑھتے ہیں اخبار، ذرا سرخیاں پڑھتے ہیں لوگ کھڑے ہو گئے، میں بھی وہاں کھڑا ہو گیا، اور میں نے وہاں کہا، میں نے کہا دیکھو ہم تو پاکستان میں ان کو پکارتے ہیں کہ یا عبدالقادر جیلانی یہاں مدد کے لیے آت، یہ تو اپنی مزار کو اور اپنی دیوار کو نہیں بچا سکا ہے۔ تو وہ جو اخبار بیچ رہا تھا ہری پگڑی والا کہتا جی ایسے حالات میں تو آپ ایسی باتیں نہ کریں، ایسے حالات میں تو ایسی باتیں نہ کریں۔ وہ ایسے ہی حالات ہوتے ہیں جب ایسی بات کی جاتی ہے اور چانس موجود ہوتا ہے کہ تمہارے دماغ کے اندر یہ بات جائے، لیکن شیطان نے ان کے دماغ بالکل بٹ کر دیے، بالکل شیطان کی گھوڑی بن گئے ہیں، یہ شیطان کی گدی بن گئے ہیں یہ قوم، ان کی اکثریت، ان کے علماء یہ اس طرف ان کو رہنمائی کر رہے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے علماء کیوں منع نہیں کرتے ہیں؟ کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا، جو باقی کسر رہی تھی سیاسی لوگوں نے پوری کر دی، تو یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کچرا، یہ کچرا ہے، یہ مسلمان نہیں ہیں، ان کو مسلمان کہنا بہت بڑا جرم ہے، یقین کیجئے بہت بڑا گناہ ہے اگر ایسے لوگوں کو مسلمان کہا جائے۔ اور کتنے لوگ کہتے ہیں بھائی ان کو کچھ نہ کہو، یہ تکفیر ہو جائے گی۔ بتاؤ یہ تکفیر کرنی ضروری ہے یا نہیں؟ بتاؤ، اس کو اگر رد نہیں کرو گے، اس کی تکفیر نہیں کرو گے، تو اس کے بعد تم کیسے مسلمان ہو سکتے ہو؟ یہ دیکھیے نیچے پٹی بھی چل رہی ہے اس مزار کے بارے میں کہ یہ محکمہ اوقاف والوں کی زیر نگرانی سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہاں یہ ٹھیکے پر دیا جاتا ہے، ہر سال ان کا ٹھیکہ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو غور کرو، گورنمنٹ ٹھیکہ لیتی ہے، پیسے لاکھوں کروڑوں لے کر، تو اس کے بعد ان ٹھیکیداروں کے حوالے جب کر دی جاتا ہے تو انہوں نے کمائی پوری کرنی ہے۔ جو لاکھ کروڑ انہوں نے اپنا ٹھیکہ دیا حکومت کو، تو پیسے واپس نہیں کرنے ہیں۔ اسی طرح یہاں یہ جو بھاٹی میں مزار ہے علی اجویری کا، اس کا بھی ٹھیکہ ہوتا ہے، اور یہاں بینک بن گئے، اندازہ اتنا پیسہ یہاں چڑھتا ہے کہ یہاں بینک بن گئے۔ تو اللہ کے بندو یہ سارے شرک کے اڈے ہیں، تمہارے کفر کے اڈے ہیں، اللہ کی بغاوت کے اڈے ہیں، اور جب تک تم ان اڈوں کو نہیں گراؤ گے تم مسلمان نہیں ہو۔ تمہارے میں اور مورتی پوجا کرنے والے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں اگر فرق ہے کہ تم ان سے بڑے کافر ہو، ان سے بڑے مشرک ہو، ان سے بڑے مجرم ہو، کیونکہ ان کے پاس کتاب نہیں ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہونے کے باوجود، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہونے کے باوجود، صحابہ اکرام کی زندگیاں آپ کے سامنے، کیا صحابہ اکرام ایسے تھے؟ بتاؤ اللہ کے بندو، تھوڑا سا غور کرو، صحابہ اکرام ایسے تھے؟
اور پھر ایک شاندار اسلامی تاریخ ہونے کے باوجود اگر تم وہی کام کرو جو ہندو اور غلیظ ہندو کرتے ہیں اور یہ غلیظ مشرک کرتے ہیں، تو بتاؤ پھر تم کہاں کھڑے ہو؟ تو لہٰذا نیا پاکستان اس دن بنے گا جس دن آخری مزار اس پاکستان سے گرے گا۔ اس کے بعد ایک مزار بھی یہاں نہیں ہوگا، ایک پیر نہیں ہوگا، ایک مولوی نہیں ہوگا، کوئی اذان دے کے پیسے لینے والا، پڑھانے والا اور امامت کرا کے پیسے لینے والا، تعویذ گنڈے والا۔ جمہوریت کا سارا یہ مشرکانہ نظام اسی پر کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھنا، گواہ رہنا میرے بھائیوں، میں ان سارے شرک اور کفر کے اوپر تھوکتا ہوں اور اس کو آگے بڑھانے والوں کو میں کافر اور مشرک سمجھتا ہوں، اور جو ان کو کافر اور مشرک نہ سمجھے میں ان کو بھی کافر اور مشرک سمجھتا ہوں۔ یہ تکفیر ہے اور یہ لازمی ہے۔ جو یہ تکفیر نہیں کرتا ہے، ان کو کافر نہیں قرار دیتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ہمارے کلمے کی بنیاد ہی لا سے ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے۔ یہ جو کچھ آپ نے دیکھا یہ سب بکواس ہے، یہ شیطانی چیزیں ہیں، شیطان کی بندگی ہے یہ۔ اور قیامت والے دن جب یہ جا رہے ہوں گے جہنم کی آگ کی طرف، تو اس وقت ان کو کہا جائے گا، آدم کے بچوں کیا منع نہیں کیا تھا شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ ایک گروہ انسانیت کو تم نے گمراہ کر دیا۔ دیکھیے اصل میں یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو لے کے کچھ جزوی طور پر رد تو کیا جاتا ہے، جس طرح یہ توصیف الرحمان ہے، سعودی عرب سے تقریریں کرتا ہے، معراج ربانی ہے وہ بھی کرتا ہے، اور کچھ پاکستان میں بھی یہ احسان الہی ظاہر کا بیٹا، یہ وہ سارے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس موٹے موٹے شرک کا تو رد کریں گے، لیکن بنیاد جو فراہم ہوئی ہے شرک کی، اس کے اندر خود بھی ملوث ہیں کہ یہ مردے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ بابا جی یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو جب سنتے ہیں پہچانتے ہیں پھر یہ لوگ عوام یہی کرے گا۔ اصل چیز یہ ہے اللہ کے بندو، یہ مردے نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں، یہ ہڈیوں کا پنجر ہیں۔ چاہے یہ علی جویری کا مزار ہو، محی الدین چشتی کا ہو، عبد القادر جیلانی کا ہو، ارحا مزار ہو، یا پیلا مزار ہو، یا نیلا مزار ہو، اس کے اندر جو بھی دفن ہیں یہ ہڈیاں ہو چکے ہیں، خاک ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے نہیں ہیں، یہ غافل ہیں تمہاری دعاؤں سے، پکاروں سے، نظر و نیازوں سے، طوافوں سے۔ تو اس شرک سے باز آ جاؤ قوم کے لوگوں، مان لو اللہ کی بات، ورنہ وہ آگ لگے گی تمہیں بجھائے نہ بجھے گی۔